یہ ایگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں 4 سال بعد. ٹھیک ہے. ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک سلیبس چلتا آ رہا تھا 2007 2011 2017 اور 2021. اچانک 20 اگست کو نیو ایس آر او آتا ہے, سلیبس سارا چینج ہوتا ہے 20 اگست کو اور 12 سپٹمبر کو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. 13 سپٹمبر کو ہم دیکھتے ہیں سلیبس سراسر اچانک چینج ہو جاتا ہے, وہ پورا سی ایس ایس والا سلیبس آتا ہے. 2020 کے جنوری میں یہاں سے ریکوزیشن چلی گئی ایف پی ایس سی کو, لیکن کیونکہ اس کو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بالکل لاک ڈاؤن ہوا 2 سال پورا, تو تقریباً یہ ہوا, تو وہ 2 سال بالکل گریجویٹس کے ضائع ہو گئے, تو جس کے بیسس پہ بہت سارے گریجویٹس اوریج ہو گئے ہیں. اب السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, گلگت بلتستان میں کمپٹیٹیو ایگزام جنہیں مقابلے کے امتحان کہا جاتا ہے 4 سال بعد ہونے جا رہے ہیں, اور جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ دسمبر کے شروع میں, شاید والی بات ہے, دسمبر کے شروع میں یہ ایگزام ہوں گے. اس حوالے سے یہاں کے جو اسپیرنٹس ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو کافی تحفظات ہیں. کیا تحفظات ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے. آج میرے مہمان ہیں محمد ظہار, نگر سے ان کا تعلق ہے, ایم فل انہوں نے کیا ہے آئی آر میں. اور میرے دوسرے مہمان عدنان افضل ہیں, انجینئر ہیں بائی پروفیشن. دونوں مہمانوں کا شکریہ. ظہار صاحب, مجھے تھوڑا سا آپ پہلے یہ بتائیے کہ دسمبر پہلا ہفتہ ٹینٹیٹیو ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, آپ کی بڑی مہربانی. سر, کسی بھی معاشرے میں آپ کے سوال میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یا ڈیموکریسی یا جو ایک جمہوری ایک سوسائٹی یا ایک گورنمنٹ میں یہ اس کی خوبصورتی ہے, اس کا حسن ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ عوام یا اس کے جو یوتھ ہے ان کے مسائل سن کے ان کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں خود نگر سے میرا تعلق ہے, تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی, لیکن ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں خاص پر نگر کے, وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے اس پورے. منوع صاحب تو کافی ایکٹیو تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی دفعہ, لیکن بڑی کوشش کی, لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا ان کی طرف سے ہمیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بلتستان کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو ان کے علماء ہیں, ان کا میں خاص کر راجہ زکریا صاحب, سی ایم صاحب خود بہت ہی انہوں نے ہمیں پازیٹیو رسپانس دیا, اور بہت ہی انہوں نے جس طرح سے ہمیں ہماری بات تحمل سے سنا اور جس طرح انہوں نے ڈائریکٹری دی, وہ بہت ہی خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہیں. صحیح. لیکن جو مسائل ہیں جو جس طرح آپ نے ذکر کیا, وہ اتنے ہارش ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو مجھے پتہ ہے جی, دسمبر میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے, اس میں ہاتھ دکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. دوسرے فیسلٹیز ہال میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, نہ ہیٹنگ کا سسٹم ہے, نہ لائٹ کا سسٹم ہے, تو جس میں بہت ہی مشکل ہوگا. جو گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہونا ہے, کیونکہ جو ڈاؤن میں پنڈی اسلام آباد میں تو اتنا مسئلہ ہونا نہیں ہے. صحیح. ہم بلتستان کی بات کر سکتے ہیں جہاں پہ سینٹر غالباً ہے, گلگت میں اور بلتستان میں ہے, تو وہاں پہ تو بہت مشکل ہے. خیر, ہیٹنگ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں یہ الگ بات ہے, اسی کے اوپر آتے ہیں. عدنان صاحب, آپ بتائیے آپ کو کیا مسئلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, بیسکلی یہ ایگزام کنڈکٹ ہو رہے ہیں 4 سال بعد. ٹھیک ہے. ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک سلیبس چلتا آ رہا تھا 2007 2011 2017 اور 2021. اچانک 20 اگست کو نیو ایس آر او آتا ہے, سلیبس سارا چینج ہوتا ہے 20 اگست کو, اور 12 سپٹمبر کو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. 13 سپٹمبر کو ہم دیکھتے ہیں سلیبس سراسر اچانک چینج ہو جاتا ہے, وہ پورا سی ایس ایس والا سلیبس آتا ہے. پرانے اور اس سلیبس میں 70% سلیبس چینج ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اسلامیات سارا سبجیکٹ, پورا سبجیکٹ سلیبس سارا چینج ہے. پاکستان افیئر سارا سلیبس چینج ہے. کرنٹ افیئر, اس کے بعد جیوگرافی 60 to 70% سلیبس سارا چینج ہے. اس کے بعد سوشولوجی, لاسٹ ٹائم اس طرح ہوا تھا سبجیکٹس کو گروپس میں ڈیوائڈ نہیں کیا گیا تھا. ایک بندہ ایک گروپ میں سوشولوجی بھی رکھ سکتا تھا, جیوگرافی بھی رکھ سکتا ہے. اس دفعہ انہوں نے گروپس میں سبجیکٹس ڈیوائڈ کیے. جس طرح ایک کینڈیڈیٹ جیوگرافی رکھ سکتا ہے پر سوشولوجی اس دفعہ نہیں رکھ سکتا. اس کے علاوہ بھی اور سبجیکٹس ہیں, جیسے انڈو پاک لاسٹ ٹائم میں نے خود آپٹ کیا تھا, میرے 116 مارکس تھے. اس دفعہ انڈو پاک 7012 سے لے کے 1947 تک لاسٹ ٹائم تھی, اس دفعہ 2000 تک یہ لوگ لے گئے, اور 5 چیپٹرز نیچے ایڈ ہو گئے. اس کے خلاف ہم سی ایم صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی. سی ایم صاحب ہماری بات پہ ایگری ہوئے تھے کہ ہم 1-2 مہینے ڈیلے کریں گے. پھر ہماری سیکٹری سروسز کے ساتھ ملاقات تھی. آج ہماری ملاقات ہوئی تھی, ہم نے سیکٹری سروسز کو اپنے سارے پوائنٹس
ایڈریس کیے، پر سیکٹری سروسز صاحب کا کہنا ہے کہ سلیبس پرانا اور اس نئے سلیبس میں کوئی چینج نہیں. اور دوسرا 2 مہینے 20 دن دیے گئے. ایف پی ایس سی کا کوئی بھی ٹیسٹ 2 مہینے 20 دن میں نہیں ہوتا ہے. ایم سی کیوز کے ٹیسٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 3 مہینے منیمم 3 مہینے 20 دن دیتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم جو پی ایم ایس ہمارا کنڈکٹ ہوا ہے وہ ہمیشہ اپریل میں ہوتا ہے، سمر میں ہوتا ہے. اچھا. ونٹرس میں ہمارے کوئی بھی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے. دوسرا سکردو میں ٹمپریچر -16 ڈگری ہے. آپ کیسے ایگزام کنڈکٹ کروا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو دورانیہ کم ہے آپ کے پاس، دوسرا پھر اسی میں سلیبس بھی چینج کر دیا گیا، سلیبس سڈنلی سارا چینج کر دیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں جب ہاتھ لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. فرض کریں یہ 2 ایشوز کو تھوڑا رکھ دیں اور حکومت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ سردی کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو ہیٹرز دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سر ہیٹر تو ہمیں حال میں دے دیں گے، ہمیں بجلی کا کیا کریں گے؟ لوڈ شیڈنگ کا ایشو یہ ہے ہمارے پاس لائٹ ہے ہی نہیں، لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک. ظاہر صاحب تو یہ تو ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے سردی بھی ہے، اور ابھی عدنان نے بتایا کہ سی ایم صاحب نے اس کی رضامندی بھی، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اس حوالے سے. تو اب مسئلہ کہاں آ کے پھنسا ہے، کس کو اعتراض ہے؟ دراصل اس میں اس سے بھی زیادہ اہم جو ایشو ہے وہ ایج کا معاملہ ہے. ٹھیک. کیونکہ 4 سال بعد 2017 کے بعد یہ اناؤنس ہوا ہے، تو بہت سارے گریجویٹس جو 1 سال 2 سال 3 سال سے جو تیاری میں لگے ہوئے تھے، ان کو لگ رہا تھا اس سال آئے گا 18 19 20، وہ انتظار کرتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ 2020 کے جنوری میں یہاں سے ریکوزیشن چلی گئی ایف پی ایس سی کو. لیکن کیونکہ اس کو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بالکل لاک ڈاؤن ہوا 2 سال پورا، تو تقریباً یہ ہوا، تو وہ 2 سال بالکل گریجویٹس کے ضائع ہو گئے. تو جس کے بیسس پہ بہت سارے گریجویٹس اوور ایج ہو گئے ہیں اب. تو اب ان کا یہ گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، کیونکہ دوسرے پروونسز نے اس کو مد نظر رکھ کے 2 سال جنرل ریلیکس کیا ہے، تو جی بھی گورنمنٹ بھی کائنڈلی اس کو یہ کنسیڈر کر کے ون ٹائم ایک 2 سال جنرل ریلیکسیشن دے دیں سب کو، تاکہ ان کے جو جتنے بھی ریزرویشنز ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں اس میں. کیونکہ اگر اوور ایج کا معاملہ حل ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈیلے کا معاملہ اوبیسلی وہ سارے اسی میں ہی کور ہو سکتے ہیں. تو اوور ایج کا جو، کیونکہ آپ دوسرے اپرچونیٹیز یہاں پہ ہوتی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے دلی بلتستان میں کوئی اتنا کوئی اپیلنگ یا کوئی اتنا بڑا مارکیٹ یا اتنے انڈسٹریز کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو جس کی وجہ سے گریجویٹ جو ہیں زیادہ تر وہ گورنمنٹ جابس کی طرف بہت زیادہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے جی بی کے اسپائرنٹس یا جی بی کے گریجویٹس کے لیے کہ وہ اپنا جو قابلیت ہے یا جو اپنی ایک اپرچونیٹی ہے لائف کیریئر کا، وہ اس میں پریکٹس کر سکیں. اور اس کے بیسس پہ یہ گورنمنٹ اگر نہ مانے تو اس کے بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے ایک چنک آف بہت زیادہ گریجویٹس کا جو غریب والدین نے پڑھایا ہے تو وہ اس سے باہر ہو سکتے ہیں. تو دیٹ مینس اگر یہ اس سے باہر ہوتے ہیں تو ایک اسپیسیفک پھر گروپ جو ہے نا اس کو پھر نوازنے جیسی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ایج ریلیکسیشن ایگزیکٹلی اس میں ہو. تو وزیر اعلیٰ سے پھر واپس اسی کے اوپر آتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہو گئی اور جو الیکٹڈ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں کچھ سے ملاقات آپ کی ہو گئی. جی ٹھیک ہے. تو ادھر سے رسپانس ٹھیک آ رہا ہے کافی. پھر کون ہے ان کو روکنے والا نہ کروانا؟ اگر یہ راضی ہیں تو قاضی کیا کرے گا؟ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر مسئلہ بیچ میں اب یہ قاضی ہے کدھر؟ مسئلہ یہ ہے میں گورنر صاحب سے خود ملا تھا. اچھا گورنر سے بھی آپ نے؟ جی ملا تھا. تو اس نے بھی باقاعدہ اپنے آفیشلز کو یہ ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ جو ایج کا معاملہ ہے، کیونکہ اسی کے معاملے میں ہم گئے تھے، تو ایج کے معاملے میں ان کو یہ کام کر دیں. تو ہم کیونکہ فالو اپ لیتے رہے ان سے، تو باقاعدہ وہ انہوں نے لیٹر بھی ٹائپ کر کے وہ چیف سیکرٹری کو انہوں نے بھیجنا تھا. لیکن بعد بیچ میں آئی ڈونٹ نو ہوا کیا، تو وہ رہ گیا. عدنان صاحب کدھر آ کے بات اٹک گئی اور کون اٹکا رہا ہے اس بات کو؟ سی ایم صاحب تو ہماری بات مان گئے ہیں. اس کے علاوہ راجہ زکریا صاحب ہم اس کے بہت مشکور ہیں، جو علیل بھی تھے کافی علیل. اس کے باوجود ہماری سی ایم کے ساتھ ملاقات کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 2 حریف نہیں 2 حریف نہیں. آپ دونوں حریفوں کے پاس جا کے کسی کو ناراض کر رہے راجہ زکریا صاحب اور سی ایم صاحب دونوں بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہماری بات مان چکے ہیں. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ جو نوجوان ہیں کوئی کورٹ کا راستہ اختیار کریں گے کہ احتجاج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہماری یا کوئی ایسوسیشن بنائیں گے؟ فائل ہوئی ہے انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہیئرنگ ہے. اس کے علاوہ ایج کے ایشو پہ 4 تاریخ کو آلریڈی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی، اس پہ بھی ہیئرنگ ہے. اگر یہاں سے بھی نہ ہوا تو ہم پیسفل پروٹیسٹ کی طرف ہم جائیں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسفل پروٹیسٹ ہم کریں گے اپنے حقوق کے حاصل کرنے تک. صحیح. تو کیا کہیں گے ہم آپ اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ہماری ریکویسٹ سنیں. ہماری ڈیمانڈ جینوئن ہے.
اس ایگزام کو 2-3 مہینے ڈیلے کرنے سے کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے جو کینڈیڈیٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ اوپر آئیں گے اور وہی سلیکٹ ہوں گے. صحیح. ظاہر صاحب آپ کیا پیغام میں یہی کہوں ریکویسٹ کریں گے گا کہ گورنمنٹ سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ اووریج کا جو معاملہ ہے اس کو سیریسلی لے لے. اور کیونکہ اووریج کا معاملہ اوبیسلی سولو ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، تو بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ولنگ ہے اس ایگزام میں دے وانٹ ٹو ٹیک پارٹ، تو وہ ان کا جو خواہش ہے پورے کیریئر کا وہ پورا ہو سکتا ہے. اور بہت سارے قابل اسٹوڈنٹس خدا کرے اس میں پاس ہو جائیں تو وہ اپنے قوم، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو صرف کرنے کا جو ان کا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اس میں. بہت شکریہ ظاہر صاحب، عدنان صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، 2-3 ان کے بڑے مطالبات ہیں. ایج چونکہ کووڈ کی وجہ سے، اور اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں کہ 4 سال بعد یہ ایگزام ہونے جا رہے ہیں، تو 4 سالوں میں ظاہر ہے ایج تو پھر نکل جاتی ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنا پھر حکومت کی ضرور ذمہ داری ہے. اس کے اوپر حکومت کو دیکھنا چاہیے. پھر دسمبر میں آگے کیوں آپ کروا رہے ہیں؟ کون سا آپ نے کوئی کمپٹیشن کروانا ہے جی Q2 سر کرنا ہے تو فٹنس ان کی ہونی چاہیے. لکھنے لکھانے کا کام ہے، اس کو آپ 2-4 مہینے، دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی جو ان کے ڈیمانڈ ہیں کہ ایج ریلیکسیشن، دسمبر، اور سلیبس دیکھیں آپ ایک دم سے سلیبس چینج کر کے پھر وہی بات کہ کس طرح کے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک تو آلریڈی کمپٹیٹیو ایگزام ہے، آپ کوئی اضافی ان کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں. بہرحال ان کے مطالبات ضرور کنسیڈریشن میں آنے چاہیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.